اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا ناک جو ہے وہ سردیوں میں بند رہنا شروع ہو جاتا ہے, چاہے انہیں نزلہ زکام فلو ہو یا پھر نہ ہو. تو یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ اچھا, آپ یہ سمجھیں کہ ناک کے اندر ایک نا جھلی ہے, ٹھیک ہے, وہ ناک سے چل رہی ہے, وہ نیچے لنگس تک جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ہمارے چہرے پہ سائنسز ہیں, خالی جگہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے سر کا وزن ہلکا رہے. اوکے. تو ان کے اندر بھی وہ جھلی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وائرل انفیکشن, انفلوئنزا یا الرجی, بہت سارے لوگوں کو الرجیز ہیں, الرجی ہو جائے, وائرل انفیکشن ہو جائے, یا اس کو بیکٹیریل انفیکشن, بیکٹیریا آ جائے, تو اس جھلی کے اندر اس کی تھکنیس بڑھ جاتی ہے. اوکے. ایک چیز تو یہ ہوگی, تھکنیس بڑھتی ہے تو جو نارمل ڈرینیج سوراخ ہے نا, جہاں سے یہ فلوئڈ میں ڈرین ہونا ہوتا ہے, وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اندر فلوئڈ بنتا ہے, جس طرح سلائیوا بنتا ہے اس طرح میوکس بنتا ہے جو کلیننگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چلانے کے لیے وائپرز لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو وائپرز ہیں یہ کولڈ ویدر میں یہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں, ٹھنڈی ہوا سے, ٹھیک ہے, ڈرائی موسم میں اور کم کر دیتے ہیں. ایسا یہ کامن فینومینا ہے یا کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کامن فینومینا, سردیوں میں اور ڈرائی ایئر میں یہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سردیوں میں آپ ذرا اسٹیم لیں تاکہ ہیومیڈیٹی ملے, ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں, پہلے ہی ٹھنڈ زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے, لنگز بڑے سینسٹیو ہیں. ٹھیک. اب جو لوگ -60 پہ بھی دنیا میں رہتے ہیں, جب ہوا ناک سے وہ سانس لیتے ہیں, لنگس پہ جانے میں 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ لگتا ہے. لیکن اگر -60 پہ وہ سانس لے رہے ہیں تو یہاں جاتے جاتے +37 ڈگری پہ وہ پہنچ جاتا ہے. یہ اتنا ایفیشینٹ نظام ہے. تو جب یہ نظام ختم ہو جاتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے, سویلنگ کی وجہ سے, تو ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ناک بند ہوگا تو سائنسز جو ان کا میوکس ہے سلائیوا ٹائپ, اس نے ڈرین ہونا ہے ناک میں, پھر وہ ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ وہاں پہ جب رکا رہتا ہے تو جس طرح کوئی بھی پانی کہیں پہ کھڑا رہے تو اس میں بیکٹیریا آ جاتے ہیں, پھر بیکٹیریا آ جاتے ہیں, پھر وہ سائنوسائٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی کمپلیکیشن کرنی شروع کر دیتا ہے. اب اس کی وجوہات میں کیا ہے, الرجی ہے, انفلوئنزا ہے, کامن کولڈ ہے, یہ ساری چیزیں یہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا احتیاط کی ضرورت ہے, کیا چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو ناک بند ہوتا ہے وہ اس کو اوائڈ کر سکیں تھوڑا سا؟ جی, ایک تو لوگ پانی سے بہت ڈرتے ہیں سردیوں میں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ناک میں پانی نہیں ڈالتے. ناک کا کام کرنا ہے جب اس کے اندر ہیومیڈیٹی ہوگی. ٹھیک ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 5 دفعہ وضو کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ پانی سے ناک کی صفائی کریں, کیونکہ اس میں وائپرز نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس نے جو وائرس ہے ان کو بھی صاف کر دینا ہے, بیکٹیریا کو بھی صاف کر دینا ہے. تو فریکوینٹلی پہلی بات تو ہے کہ بس نماز پڑھیں. آپ وضو پراپر کریں گے تو آپ کی ناک کھلی رہے گی. پھر بھی اگر کسی کی بند ہوتی ہے تو آپ سٹیم لے سکتے ہیں. اوکے. اور ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈی ہوا سے آپ نے بچنا تو اس سے ناک کھل جائے گا. پھر کچھ ریمیڈیز ہیں جو ہم دیتے ہیں, لیکن وہ زیادہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ بعض کا لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ تو وہ ہے جو موسم کے حساب سے ناک بند ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی ناک کی اپنی بیماری ہیں جس کی وجہ سے ناک تو پورا سال ہی بند رہے گا اور سردیوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا. مثلاً جن کے ناک کے اندر کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے, ناک کے اندر ایئر کنڈیشننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے غدود بنائی ہوئی ہے, ان کو ٹربینیٹس کہتے ہیں, جن کے وہ سائز بڑے ہوتے ہیں. جن کے ناک کے بچوں میں خاص طور پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, وہ فیڈ نہیں کر پاتے, ان کے ناک کے پیچھے ایک ایڈینائڈ ہوتا ہے, جس طرح ٹونسلز ہوتے ہیں اس طرح ایک ایڈینائڈ ہوتا ہے, اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں میں تو ریمیڈیز سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, وہ تو ان کو سرجیکلی ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن جو موسمی ہیں ان کو آپ یہ نیم گرم پانی میں ہلکا سا نمک ڈال کے ناک کی صفائی کریں, اسٹیم لیں, تو اس سے ناک کی بہتری آ. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب مارکیٹ میں جو اوور دا کاؤنٹرز کچھ نیزل سپریز بھی مل جاتے ہیں, وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ جی, وہ ہیلپ فل تو بہت ہوتے ہیں. ایک دم آپ کرتے ہیں آپ کی ناک کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑے ایڈکٹیو ہیں. ایڈکٹیو اس طرح آپ کو رات کو سانس اچھی آ گئی, آپ سو گئے, آپ نے کہا مزہ آ گیا, نیکسٹ ٹائم آپ نے پھر کر لیا. جو لوگ پر لانگ یوز کرتے ہیں, اب میں اگر کسی کو لکھتا ہوں تو میں ریڈ میں ساتھ لکھتا ہوں اونلی فار 5 days. اگر وہ نہیں کرتے پھر کیا ہوگا, شروع میں تو بہت اچھا آپ کی ناک کھلے گی, پھر الٹیمیٹلی جب 1-2 مہینے وہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا ریورس ایکشن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ری باؤنڈ فینومینا.
اوکے. یعنی کہ انسٹیڈ کہ وہ اس ناک کو کھولے ناک کو مزید بند کر دیتا ہے اور ان کی ٹربینیٹ جو ہوتے ہیں ان کا سائز بڑھ جاتا ہے. اوکے. اس سائز کو پھر ہم میڈیسن سے کم نہیں کر سکتے, پھر ہمیں اس کی ایک سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اوکے. ایسے لوگ جو اس کو خود سے یوز کرتے رہتے ہیں, مل تو اوور دا کاؤنٹر جاتی ہے لیکن اس کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کو الٹیمیٹلی پھر سرجری پہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز بلکہ سوال میرے ذہن میں آیا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو نزلہ یا زکام فلو ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ناک پہ وکس بھی لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے انہیں آرام ملتا ہے. اچھی ریمیڈی ہے یہ یا اچھا جی جس بس دل کی تسلی ہے؟ ٹھیک ہے, وکس کا کوئی رول نہیں ہے ناک کھولنے میں. ٹھیک ہے. وہ صرف آپ کے برین کو ایک سینسیشن جاتی ہے کہ میرا ناک کھل گیا ہے, ادروائز وہ ناک کھولتا نہیں ہے. وہ ایک سبجیکٹو سی فیلنگ ہے اس بندے کے اندر وکس کی وجہ سے, وہ میڈیسن نہیں ہے. مطلب وہ دل کی تسلی ہے, دل کی تسلی آپ کہہ سکتے ہیں, باقی اس کا کوئی رول نہیں ہے ناک کھولنے میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.